وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک سچویشن ہے دوبارہ جی ٹی روڈ کے اوپر تحریک لبیک پاکستان جو کالعدم جماعت ہے اور ایک عسکریت پسند جماعت ہے، ملیٹنٹ گروپ ہے، یہ کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے ایک پوری تفصیل رکھی تھی کہ کس طرح سے ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ چھٹا موقع ہے۔ 2015 میں تحریک لبیک جو تھی اس کو قائم کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے باہر نکلتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں۔ ریاست جو ہے اس کی کوئی صبر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے دیکھیں، آئیڈیا رکھنا ہر ایک کا حق ہے، کوئی بھی آپ آئیڈیا رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے حق میں ہو سکتے ہیں، خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ میرا آئیڈیا نہیں مانیں گے تو میں آپ پہ بندوق لے کے چڑھ دوڑوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تو ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم اپنی یہ اختیار کہ وائلنس کا اختیار جو ہے وہ پرائیویٹ گروپس میں بانٹنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ریاست ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا آج کی کابینہ کی میٹنگ میں یہ ایک بالکل واضح فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے۔ اور یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ لوگوں کو جن کو غلط فہمی ہے، پاکستان کی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو شکست دی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے۔ کوئی ریاست پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے، اور پہلے بھی جنہوں نے ریاست کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی ان کو بعد میں احساس ہوا کہ وہ غلط تھے۔ اور آج یہ جو تنظیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ آپ بڑے بڑے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے مقابلے میں آپ اس طرح کے آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ آپ ریاست کو بلیک میل کر سکیں گے۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا ہے اور ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، حکومت پاکستان نے، ریاست نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سادھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی لوگوں کا خون بہے۔ ان کی جو ایک کلاس ہے، جو ایک لیڈرشپ کی جو کچھ لوگ ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا لوگوں کے جان جانے سے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر خون بہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں تماشا لگے۔ اب پچھلی دفعہ 6 پولیس والے شہید کیے گئے اور 700 سے زیادہ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اب 3 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں 2 دنوں میں، اور 49 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے 27 کلاشنکوف بردار جو ہیں وہ سادوکی میں جو ہے وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ آپ ادھر سے نکل کے آپ نے جی ٹی روڈ بند کر دی، ادھر سے فلانی سڑک بند کر دی، تو ہم کتنی دیر آپ کا لحاظ کریں گے؟ تو بڑی واضح بات ہے، ہم نے فیصلہ کل وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور تمام متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی، اور ایک واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے، اور باقی اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہ جو
یہاں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک ان کو دی گئی ہے. اس کے اوپر عدالتوں کا جو معاملہ ہے, تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں, اور اس تحریک کو ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. آپ سے کچھ دیر بعد آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے اور آپریشن کی ڈیٹیل جو ہیں وہ اس سے آگاہ کریں گے, اور پھر انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بھی, ان کو بھی وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ وہ قوم کو لمحہ بلمحہ جو بھی معاملات ہیں ان سے آگاہ رکھیں. اب تک جس طرح میں نے آپ کو کہا, ہم نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, ایک جگہ کے اوپر بھی کسی سویلین کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں روکا گیا, نہ ہی ہم نے کہیں پہ طاقت کا استعمال کیا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں, آپ اپنے رویوں کے اوپر ابھی نظر ثانی کر لیں. ان میں کچھ لوگ میڈیا کے بھی ہیں, اور یہ جو فیک نیوز پھیلانے کا کلچر کچھ لوگوں نے جس کا تماشا لگا لیا ہے, ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے, اور وی ول کم ہارڈ آن یو. سو بعد میں پھر ہم سے گلا نہ کہیے گا کہ فلانے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہ پاکستان کی ریاست کی عزت کا سوال ہے, پاکستان کے شہریوں کی زندگی کا سوال ہے. سو دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ اینڈ ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ جس کے اوپر ہمیں جانا پڑا. سو اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں فیک نیوز کو پھیلانے اور یہ بتانے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, اور پھر ابھی ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں سے کئی, ایک تو ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہیلپ مل رہی ہے, اور کچھ اور ملکوں سے بھی مل رہی ہے. ہم ان ملکوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے, اور پی ٹی اے کو اس سلسلے میں واضح ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں فیک نیوز پھیلانے, ان کے اوپر بھی وی ول کم ہارڈ آن دیم. اب آئیے آج کی کابینہ کی میٹنگ کی طرف. کابینہ میں آج حسب معمول پہلے جو معاملہ ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے شروع ہوا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہم نے یہ الیکشن کمیشن کو آج ہم یہ خط لکھ رہے ہیں پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کی طرف سے کہ جو اگلا الیکشن لاہور میں آ رہا ہے اس کو ای وی ایم کے اوپر کرایا جائے, تاکہ آپ تمام لوگ جو ہیں اس کو دیکھ بھی لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک کام جو ہے وہ پتہ بھی چلے گا اس کے اوپر کانفیڈنس کیا ہے. سو الیکشن جو ہے لاہور کا وہ ہماری درخواست یہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ اس کو ای وی ایم کے اوپر کرائیں. اسی طریقے سے جو دو اور الیکشن جو ہیں وہ فیڈرل چیمبر آف کامرس کا اور کے پی ٹی کا الیکشن جو ہے وہ بھی ای وی ایم کے اوپر کرانے کی تجویز ہے. وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو سندھ حکومت کا کنٹرول ہے اشیاء کی قیمتوں کے اوپر وہ بہت ہی آپ سمجھیے کہ کم ہے. اور ہم نے سندھ حکومت کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ گندم ریلیز کریں, وہ گندم ریلیز نہیں کی. اب اس وقت جو ہے وہ گندم جو ہے وہ 380 روپیہ, آٹا جو ہے وہ 20 کے جی کا جو آٹا کا تھیلا ہے وہ 380 روپیہ پنجاب سے مہنگا ہے اور تقریباً 350 روپیہ کے پی سے مہنگا ہے اس وقت جو سندھ میں جو آٹے کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو دالیں ہیں وہ بھی اس وقت سندھ میں جو ہیں اور خصوصاً کراچی میں جو ہیں وہ باقی ملک سے مہنگی ہیں. اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اب اس کے بعد جو پی بی ایس کا ڈیٹا ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو صوبائی جو پہلے یہ پورے ملک کا پی بی ایس ڈیٹا جو ہے وہ نکلتا ہے, ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو صوبائی ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس صوبے میں کیا قیمتیں ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں گے تو جو تمام ہماری اشیاء ہیں ان میں پنجاب کی جو قیمت ہے وہ سب سے کم ہے اور سندھ کی قیمت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ایک اوور آل انفلیشن جو ہے وہ آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف جلوس نکال رہے تھے, تو میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کے اوپر انفلیشن کا جو معاملہ ہے اس کو روکنا صوبائی حکومت کا کام ہے.
تو مراد علی شاہ صاحب جب مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ مراد علی شاہ صاحب سے جا کے پوچھیں کہ یہ چیزیں پنجاب سے خیبر پختونخوا سے کیوں مہنگی ہیں اور ان کے جو کنٹرولز ہیں وہ کیوں وہاں پہ نہیں ہیں. سو یہ سندھ حکومت جو ہے اس کو دیکھے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو وہ چلا سکتے ہیں. اچھا جی, تھوڑا سا سمپل یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ آج ریجنل پرائسز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. تو ریجنل پرائسز میں سوائے جو گھی ہے جو کہ ہندوستان میں کوئی 20 روپے ہم سے سستا ہے, باقی تمام چیزیں اس ریجن میں پاکستان ابھی بھی اس ریجن میں سب سے سستا ملک ہے جب آپ اس کی ریجنل پرائسز کمپیریزن کرتے ہیں. ریجنل پرائسز کمپیریزن آپ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ ہندوستان سے کر رہے ہیں, اور آپ بنگلہ دیش سے کر رہے ہیں, اور آپ سری لنکا سے کر رہے ہیں. تو ان تمام ریجنز میں جو 3-4 جو بنیادی چیزیں ہیں, یعنی گندم ہے, گھی ہے, اس کے علاوہ پیٹرول ہے, یہ چیزیں ان ریجنل ملکوں میں پاکستان سے زیادہ ہیں, اور باقی ان تمام ریجن میں پاکستان جو ہے وہ سب سے سستا ملک ہے. اور اس کو ہم ہفتہ وار آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے کہ باقی ریجن میں کیا قیمتیں جا رہی ہیں اور کیسے یہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں انفلیشن کے. اسی طریقے سے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کابینہ کو زراعت کے شعبے میں جدت لانے اور اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کے اوپر بریفنگ دی ہے. اور ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا فارمر ہے اس کو ہم اکوپ کریں کہ یہ جدید مشینری پاکستان میں استعمال کر سکے, اور اس کو جو ماڈرن فارمنگ ہے اس کی طرف لے کے آیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ گندم کی جو کم از کم قیمت ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے, اور سوموار تک اس کا جو فیصلہ ہے کہ گندم کی جو امدادی قیمت ہے اس کا فیصلہ سوموار تک ڈیلے کیا گیا ہے, اور سوموار کو یہ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک گندم کے اوپر کمپریہنسو ڈسکشن جو ہے وہ کر کے ہم لائیں گے. ہم صرف میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس حکومت کے دور جو پچھلا تقریباً 3 سال ہے اس میں گندم کی قیمت میں 500 روپے تک کی امدادی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو کسان ہے وہ پہلی بار, ایک تو گندم ہماری جو ہے اس وقت ہم دنیا میں 7ویں بڑے پروڈیوسر ہیں گندم کے, اور اس بار جو گنے کی پیداوار آ رہی ہے, مکئی کی پیداوار آ رہی ہے, وہ بھی بمپر کراپ ہے. سو ایگریکلچر سیکٹر میں پچھلے سال 1100 ارب روپیہ گیا تھا, اس سال پھر ہمیں امید ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں, رورل سیکٹر میں دوبارہ جو ہے وہ بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ جائے گا, جس سے یقیناً عام جو کسان ہے اس کو فائدہ ہوگا. وزارت کابینہ نے جو قومی ہوا بازی پالیسی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. ایک شروع سے وزیر اعظم صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جو ہماری آبادی کا جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ پھیل رہی ہیں, اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی ہمارا جو گھر بنانے کا جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہاریزنٹل گھر بناتے ہیں, یعنی زمین کے اوپر اس کو بڑا کرتے ہیں, زمین کے اوپر نہیں لے کے جاتے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے ہوا بازی کے جو شعبہ جو ہے, یا جو سول ایوییشن اتھارٹیز ہیں, اور جو ہماری یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہماری جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ اجازت نہیں دیتی تھی ورٹیکل بلڈنگز کی. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ ایمفیسس ہے کہ آپ ورٹیکل بلڈنگز کی اجازت دیں تاکہ اوپر بلڈنگز جائیں اور پھیلے نہ, تاکہ ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بچے. ادروائز ہم ایک فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں, اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ اس چیز کو ہم لے کر آگے چلیں. اچھا, اس کے سب بعد کابینہ نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے بورڈ میں 1 سال کی مدت کے لیے ممبران تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. مندرجہ ذیل ممبران ہیں اس کے پرائم ایڈوائزر کامرس کے, پھر صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, صدر کوئٹہ چیمبر آف کامرس و انڈسٹری, صدر فیصل آباد چیمبر, چیئرمین پاکستان ہوزری ایسوسی ایشن, چیئرمین پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن, چیئرمین پاکستان لیدر گارمنٹس, چیئرمین پاکستان الیکٹرانکس ایسوسی ایشن, اور خواجہ محمد انیس محمود گروپ, اور عارف ندیم پاکستان زراعت اتحاد, وحید احمد پیٹرن ان چیف آل پاکستان فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مرچنٹس ایسوسی ایشن.
یہ اب 1 سال کے لیے ایکسپورٹ پروموشن کے جو بورڈ ہے اس کے وفاقی وزیر اطلاعات میڈیا پر گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے آج کابینہ کے اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلوں سے آگاہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کالا دم تنظیم کو اب ہم عسکریت پسند تنظیم کے طور پر ٹریٹ کریں گے.